السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم دن کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے، جس میں ہم وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس کے بارے میں پارٹ 4 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے چینل کے ہوم پیج میں جائیے، وہاں پر میرا انسٹاگرام کا لنک اور موبائل نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر کال یا ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی کال اور ایس ایم ایس کا پوری شدت سے رپلائی کریں گے۔ چلیے ناظرین، بنا کسی دیری کی آج کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے احکام، یعنی معذور کے حکم۔ جو اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی جو بیمار ہے۔ معذور کے احکام: جس کی ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی۔ جس کی ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی۔ نکسیر مطلب کسی کا ناک سے بار بار خون آ رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ چلیے معذور کا ڈیفینیشن ہم دوبارہ ریڈ کر لیں۔ جس کی ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وضو رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اس وضو سے فرض نفل جو نماز چاہے پڑھے۔ ناظرین، اس مسئلہ میں یہ موٹا موٹی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، کسی شخص کو زخم ہے اور اس سے برابر خون آ رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، جب تک ظہر کا وقت باقی رہے گا اس کی وضو باقی رہے گی۔ سیم ایسا ہی اگر اس نے عصر کے لیے وضو کیا تو جب تک عصر کا وقت رہے گا اس کی وضو باقی رہے گی، یعنی اس بیچ میں اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اس کیس میں کسی کی نکسیر پھوٹی ہو یا زخم سے برابر خون آ رہا ہو، اس صورت میں، ٹھیک ہے، یا کسی کو لگاتار پیشاب آ رہی ہے، اس صورت میں۔ مسئلہ: اگر فجر کے وقت وضو کیا تو آفتاب نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا،
وضو کرنا چاہیے، اور جب آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: کسی کے ایسا زخم تھا کہ ہر وقت بہا کرتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ مسئلہ: کسی کے ایسا زخم تھا کہ ہر وقت بہا کرتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ اس مسئلے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کو ایک زخم پہلے سے تھا، بہا کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہے، ہو جاتا، بٹ یہاں پر کیس نیا یہ آیا کہ دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور اس سے بھی لگاتار خون نکل رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: آدمی معذور جب بنتا ہے، اور یہ حکم اس وقت لگاتے ہیں کہ جب پورا ایک نماز کا وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون برابر بہا کرے، اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں طہارت مطلب پاکی، اس میں طہارت سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہ کہیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو طہارت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ معذور ہو گیا۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر وقت نیا وضو کر لیا کرے، پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے وقت بند رہے تو بھی معذور رہے گا۔ اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلہ میں موٹا موٹا یہ بتایا جا رہا ہے کہ معذور اس شخص کو تب مانا جائے گا جب وہ اگر کسی کو خون آ رہا ہے زخم سے تو وہ کنٹینیو آتا رہے، اگر اس دوران کوئی ایسا ٹائم ہو جب بند ہو جائے تو اس کیس میں اس کو معذور نہیں مانا جائے گا۔ اگر اس کو اتنا موقع ملتا ہے کہ بند ہو جائے اور طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو وہ معذور نہیں ہے۔ مسئلہ: ظہر کا وقت ہو گیا تھا تب بھی زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو آخر وقت تک انتظار کرے۔ مسئلہ: ظہر کا وقت ہو گیا تھا تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو آخر وقت تک انتظار کرے، یعنی اس ٹائم تک انتظار کرے وقت کے آخر تک کہ اب بند ہو جائے، اگر بند نہیں ہو تو پھر اسی صورت میں نماز وہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر بند ہو جائے تو خیر نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے پورے وقت میں اسی طرح بہہ گیا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگا دیں گے، اور عصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا
تو وہ معذور نہیں ہے۔ جو نمازیں اتنے وقت میں پڑھی ہے وہ درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھے۔ مسئلہ: ایسے معذور نے پیشاب یا پاخانہ کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت خون بند تھا، جب وضو کر چکا تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ جو وضو نکسیر وغیرہ کے سبب سے کیا ہے، خاص وہ وضو نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: اگر یہ خون وغیرہ کپڑے میں لگ جائے تو دیکھو، اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ بڑھے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے۔ اگر 1 روپیہ سے بڑھ جائے تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں اور ویڈیو کو ایک دم دھیان پوروک دیکھیے گا، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جہاں پر بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور ویڈیو کیسے لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور یہ بتائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔